انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے مہمان نوازی کے طور پر ہم نے دوزخ کو تیار کیا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ گھاٹے میں، سب سے زیادہ ٹوٹے میں کون ہے؟ اکبر ہوتا ہے نا سب سے بڑا، اخسر سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اچھا اس کا تعلق جوڑ لیں اس آیت کے ساتھ جو پہلے رکوع میں آئی تھی کہ دنیا ہم نے بنائی، اس کو زینت دی، اس میں بہت اٹریکشن رکھی، کیوں رکھی؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم جانیں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب یہ بتایا یہاں پہ کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، تو اعمال تو سب کرتے ہیں، تو جن کے اعمال دنیا کے لیے تھے، جن کی محنت ساری دنیا کے لیے تھی، وہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ دنیا تو ہم نے بنائی تھی فریب کے لیے، دکھاوے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے، اور اس کو خوبصورتی اس لیے دی تھی کہ تمہاری صلاحیتوں کا امتحان لیں کہ یہ ظاہری جو چکا چوند ہے اس میں رہ جاتے ہو، یا یہ کہ اس حقیقت واقعی تک پہنچتے ہو۔ یہ تمہاری عقل کا امتحان تھا، ناکام ہو گئے اس میں، تم یہیں کھو گئے۔ لہذا فرمایا الذین ضل سعیہم، وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت گم ہو گئی یا کھو کے رہ گئی، بٹک گئی، یا یہ کہہ لیں کہ مرتکز ہو کے رہ گئی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنے تائیں وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اعلیٰ کاریگری کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا میں جتنی آدمی ترقی کرتا ہے سمجھتا تو یہی ہے نا کہ میں پہلے جو ہے نا میں یہ تھا، اب یہ ہو گیا ہوں، اتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ اور خاص طور پہ جو ہمارا جو زمانے میں جس میں یہ چکا چوند بہت زیادہ ہو گئی ہے، زیب و زینت دنیا میں کئی ہزار گنا اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ بھی نکلا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ پہلے اس طرح جو ہے نا اسپیشلائزیشن تو نہیں ہوتی تھی، کیریئر کے طور پر آپ کو اختیار کرنا پڑتا ہے کوئی پروفیشن، اور اس میں ڈوبنا پڑتا ہے، اور جتنا آپ اس میں ڈوبتے جاتے ہیں اتنا اس میں آپ ایکسیلنسی حاصل کرتے جاتے ہیں، یعنی وہ آپ کی پرفارمنس جو ہے نا وہ ایکسیلنٹ ہوتی جاتی ہے۔ اگر آپ اس میں ڈوبے نا تو ایک تھوڑا بہت آپ کو نو ہاؤ ہوگی، اور آپ کے ہاتھ میں وہ صفائی نہیں آئے گی، اس چیز کی اتنی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس میں آپ کوئی مقام نہیں بنا سکیں گے۔ تو آپ جتنا آپ اس میں ڈوبیں گے اتنا آپ اس میں جو ہے نا کوئی حیثیت حاصل کریں گے، اور پرفارمنس آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، اور اس پہ آپ کو ایوارڈ بھی ملتے رہیں گے، دنیا جہاں سے ایوارڈ ملتے ہیں۔ اور جب وہ ایوارڈ ملتے ہیں تو آدمی سچ مچ سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے تو کمال کر دیا، لیکن یہ کس چیز کے عوض کیا؟ ڈوب کے کیا۔ بلکہ اب وہ تو ڈوبنے کا فیصلہ بھی ہم نہیں کرتے، ہمارے پیدائش سے پہلے ماں باپ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اس کو کس سمندر میں ڈوبانا ہے، یعنی کہاں پہ کس کالج میں داخل کرنا ہے، نہیں بلکہ پہلے تو اسکول کا مسئلہ ہے نا۔ وہ اگر آپ وہ اس کی بچے کی پیدائش کے بعد کسی اچھے اسکول میں جا کے رجسٹر کروائیں تو اس کا نمبر آتے آتے اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، لہذا جو ہی بیج پڑا فوراً جا کے رجسٹر کرا دیں، تاکہ وہ جب تک 4 سال کا ہوتا ہے ادھر سے نمبر بھی پورا آ جائے اس کا، تو اس کو اب داخل کرا دیں۔ اب داخل ہو گیا، جو عمر تھی ماں باپ کی توجہ، رحم، پیار، محبت حاصل کرنے کی، اب وہ کہیں جو ہے نا وہ دھکے کھا کے اسکول پہنچو، اور ادھر وہ جو چلیں محبت نہیں پیار، لیکن ماں جیسا پیار تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ یہ دیکھیں نا، معصومیت کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں، یعنی آپ نماز سے زیادہ اہم شے تو کوئی نہیں ہے نا، وہ بھی بتایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز سکھاؤ۔ اب ہم 3 سال کی عمر میں بچے کو مادری زبان نہیں، مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ تو کریں نا کہ آپ اس کی جو ہے نا وہ جو نازک سا سافٹ ویئر ہے اس پہ کیا ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈھا رہے ہوتے ہیں کیوں؟ اس نے آگے پروفیشن میں شائن کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پروفیشن بھی طے ہے، وہ کرتے کرتے جب آپ انٹر وغیرہ کیا تو اس کے بعد آپ چلے گئے اپنے ڈگری لینے اپنے پروفیشن کی۔ اب آپ سوچیں ایک بچے نے میڈیکل میں ہی داخلہ لینا ہے تو شاید اب 90% سے اوپر نمبر لینے پڑتے ہیں، اور کون سا جہنم ہوگا جس سے اسے گزرنا پڑے گا 90% نمبر لینے کے لیے؟ نہ وہ کھیل سکتا ہے، نہ وہ بچوں کے ساتھ گپ شپ کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا اس کا کوئی اور وہ ہو سکتا ہے، وہ صرف کتابی کیڑا بنے گا تو 90% نمبر لے گا۔ وہی ہم بنا دیتے ہیں، بچوں کی زندگی بنا رہے ہیں نا۔ اور وہ بنتا کیا ہے کہ جب وہ پروفیشن میں یہ سارا کچھ بن جاتا ہے تو ایک وہ چڑی سا، اور اگر آپ پھونک ماریں تو اڑ جائے، اور ذرا سا ڈانٹیں تو برسٹ کر جائے، ادھر ہی ختم۔ کبھی اس نے وہ غم دکھ تکلیف دیکھی نہیں۔ وہ بھائیوں کے ساتھ کھیلتا، کوئی اسے مارتا، کچھ تھوڑی بہت کوئی جو ہے باہر نکلتا، پڑوسیوں سے لڑتا، کچھ اسے دکھ سہنے کی عادت پڑتی، کوئی مطلب نرم گرم سرد گرم چشیدہ ہوتا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ وہ نازک مزاج بچہ آپ نے بالکل کمپیوٹر پال لیا ہے، اور وہ جیسے تھوڑا سا شارٹ سرکٹ ہو تو کمپیوٹر جواب دے جاتا ہے، تو اسی طرح اس کے ساتھ بھی ذرا سا حادثہ پیش آئے تو وہ اس کی اتنا سائیکالوجیکل اس کے اندر وہ ہوتا ہی نہیں، وہ جو اعتماد کہ وہ سہار سکے، ادھر ہی وہ بس اب جائیں دوائیاں لیں، ماہرین نفسیات ڈھونڈیں،
اور ڈپریشن کی دوائیاں لینا شروع کی، باقی زندگی اب اسی طرح گزرے گی. تو یہ ظلم کر رہے ہیں ہم یا بچوں کے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں؟ لیکن چونکہ پٹیاں یہی پڑھا دی گئی ہیں، ایک تو 2 اچھے، اس سے زیادہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور جو ایک ہو اس کی شاندار تربیت یہ ہم نے سکھائی گئی ہے، اعلیٰ تربیت کوالٹی لائف کے لیے. تو اب اس سے ایسے بچے پالنے سے بہتر ہے کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ جو کوئی روبوٹ لے لیں، وہ آپ کو خوب کمائی کر کے دیتا رہے گا جتنی آپ کو چاہیے. پیسے ہی چاہیے تو پھر ادھر سے کما لیں. یہ سنا ہے، سنا تصنع، جو باقاعدہ محنت کر کے، ریاضت کر کے، ڈوب کے، کھب کے جو عمل کیا جائے وہ تصنع ہے. ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، بڑی کاریگری کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فی الواقع اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے. وہ جس یعنی ایک نقطہ نظر بنانا چاہتا ہے قرآن مجید، وہ ان کا نقطہ نظر بنا ہی نہیں ہے. ایک سوچ، ایک ذہن بناتا ہے، ایک رخ دیتا ہے، وہ رخ ہی نہیں بنا، جو دنیا میں کھو گئے. وَلِقَائِهِ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم وَلِقَائِهِ، انہیں اللہ سے ملاقات کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، جو دنیا میں جنت بنانے کے چکر میں پڑے ہیں. فَخَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اگر کچھ نیکیاں کی ہیں اکارت چلی گئیں، ڈوب گئیں وہ ساری. اس لیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض نہیں تھا، بلکہ چہرہ موڑا ہوا تھا سارا دنیا کی. ظل سعیہم فی الحیات الدنیا تھا، لہذا سب اکارت چلا گیا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے قیامت کے دن ہم ترازو نصب ہی نہیں کریں گے. وہ تو کوئی ہو نا تھوڑا بہت ادھر کا عمل، تھوڑا بہت ادھر کا عمل، تو اس کے لیے کریں گے. تو جیسے بہت سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے.